الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا هو بالاہتداء حقیق وعلى آلہ وصحابہ الذین سعیدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان اجتماع میں تشریف لانے والے تمام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ کریم غفور الرحیم مالک یوم الدین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے مجھے اس کے سلسلے میں حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت قلیل ہے، اصل موضوع کی کچھ لائنیں آپ تک جلد پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ تقویٰ ہے، اسی کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نغمہ محبت پیش کریں اور میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں اے برادر نہ ماند بکس، دل اندر جہاں آفریں بندوبس، مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، کہ بسیار کس چوں تو پرورد و کشت، چو آہنگ رفتن کند جانے پاک، چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام و رسولان اعظام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ ان پر مزید بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، بہت سارے صحیفے نازل فرمائے۔ ساری کتابوں کا مقصود یہی تھا کہ بندہ اپنے خالق کو پہچانے، بندہ اپنے مالک کو پہچانے، بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں جھکائے۔
بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے، اور اس کا الٹا بندے کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ وہ اپنے معبود کو پہچان نہ سکے، اپنے خالق برحق سے متعارف نہ ہو سکے، دنیا میں بھٹکتا رہے اور اسی پر مر جائے۔ ایسا شخص بڑا ہی بد نصیب ہے۔ ہم شکر مولا ادا کرتے ہیں، اللہ کریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا۔ یہ وہ دولت ہے جس کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس سے دنیا میں بھی ہمیں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت میں ہم اس کا جب بدلہ پائیں گے، اس کا اجر پائیں گے، تب ہم سمجھیں گے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ملا تو اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے وہ سب سے بہترین مخلوق ہیں، مخلوقات خدا میں سب سے اعلیٰ ہیں وہ لوگ جن کو ایمان نصیب ہوا اور اچھے اعمال نصیب ہوئے۔ پھر ان کے اس کار خیر کا اجر اللہ پاک فرماتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرماتا ہے میرے ان بندوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے دفتر دنیا سمیٹ کر، جب میرے وہ بندے جن کی پیشانیوں میں تقوی طہارت پاکیزگی کا نور ہے، جن کا دل ایمان کے نور سے منور ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر میری بارگاہ میں آئیں گے، قبر میں آئیں گے تو وہاں بھی نوازوں گا، اور حشر میں آئیں گے تو وہاں بھی نوازوں گا، مالا مال کر دوں گا، اور ایسے مکان میں ان کو میں پناہ دوں گا کہ جس کا کوئی کلر کبھی چھوٹے گا نہیں، جس میں کبھی کوئی کسی قسم کی کمی نہ ہوگی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دوستو یہاں اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کفر کا بول بالا دیکھ کر، شرک کا الغار دیکھ کر، دوسری قوموں کی طاقت قوت ظاہری دھوم دھام دیکھ کر ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، ہم کو بلند ہمت رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دے کر سب کچھ دے دیا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم اللہ پاک ہمیں دے کر بہت بڑی نعمت دے دیا ہے۔ اب ایمان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی کے بعد جو چیز ہم پر لازم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم پرہیزگاری کریں، کچھ چیزوں سے بچ کر پرہیز کریں اور کچھ چیزوں کو کر کے پرہیزگاری کریں۔ تقوی کا موضوع بہت وسیع ہے اور اس کا مفہوم بھی بہت وسیع و عریض ہے۔ مختصر یہ ہے پیارے کہ تقوی ایسی کیفیت کا نام ہے، دل کے ایسے کیف اور سرور کا نام ہے
کہ جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو بندے کا دل گناہوں سے جھجکنے لگتا ہے، گناہوں سے گھبرانے لگتا ہے، گناہوں سے بھاگنے لگتا ہے۔ ہزار نیکیاں کر کے بھی پرہیزگار اللہ کے خوف سے رات رات روتا ہے، ہر پل روتا ہے۔ جس بندے کو تقویٰ مل جائے وہ مقدر کا سکندر ہوتا ہے، جس بندے کو تقویٰ مل جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ تقویٰ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یوں تو عمومی طور پر قرآن پاک کی ہر آیت تقویٰ کی دعوت دیتی ہے۔ پوری کتاب الہی کے نزول کا مقصود اصلی ہی تقویٰ ہے کہ بندہ پرہیزگار بنے، بندہ کفر نہ کرے، بندہ شرک نہ کرے، بندہ بدعملی نہ کرے، بندہ معصیت کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف نہ جائے، سرکشی کی طرف نہ جائے، وہ اللہ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارے۔ تقویٰ کا یہی مفہوم ہے، اور پوری کتاب اور تمام کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں اور صحیفے، سب کا مقصود اور لب لباب تقویٰ رہا ہے کہ بندہ پرہیزگار بنے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے تقریباً 100 آیات، قرآن پاک میں تقریباً 100 مقامات پر مختلف انداز میں تقویٰ کا ذکر کیا۔ پرہیزگار بنو، پرہیزگار بنو، پرہیزگار بنو۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بات پر 100 مرتبہ صراحت کے ساتھ خالق اور مالک نے زور دیا ہو، بیان کیا ہو، وہ بات اللہ کے نزدیک کتنی عظیم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، گھر کے کسی فرد کو 2-4 بار تنبیہ کے ساتھ ایک ہی بات کو کہہ رہے ہیں، خبردار یہ کام ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ کام ایسا ہی ہونا چاہیے، تو اس سے بندہ سمجھ لیتا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ کام بہت اہم ہے۔ اے لوگو، اللہ کے بندو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم سب کا معبود بے شمار مقامات پر کہہ رہا ہے پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ پرہیزگاری میں ہماری دنیا بھی ہے اور ہماری آخرت بھی ہے۔ پرہیزگاری سے میرے رسول بھی راضی ہوتے ہیں، اور پرہیزگاری سے میرا اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ بہت عظیم ہے پرہیزگاری۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں ہم نے خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں اللہ کے نزدیک سب سے مقرب وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس آیت میں کئی باتیں سیکھنے کی۔ اول تو وہ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انسان کسی اور مخلوق سے پیدا کیا گیا ہے، انسان کسی جانور سے بنایا گیا ہے۔ ان کا یہ گمان غلط ہے۔ عقل رکھنے والے، علم رکھنے والے جانتے ہیں جانور کا بچہ جانور ہی ہوتا ہے، بندر کا بچہ بندر ہوگا، جانور کا بچہ جانور ہوگا، کتے کا بچہ کتا ہوگا۔ ایسا کبھی اس کا الٹا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا وہ لوگ غلطی پر ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کسی اور مخلوق سے پیدا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت بابا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر ان کی بائیں پسلی سے مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے
انسان کو اللہ پاک نے وجود بخشا، انسان کو پیدا کیا اللہ نے ان دونوں سے، ایک ہی اصل سے ہم سب ہیں۔ اسلام کا یہی نظریہ ہے اور یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے لوگ ذات پات پر تفاخر کرتے ہیں، مال و دولت پر تفاخر کرتے ہیں، اپنی عزت شہرت پر فخر کرتے ہیں۔ جو امیر ہے وہ غریب کو کچھ نہیں سمجھتا، جو کسی بڑے منصب پر ہے وہ اپنے ماتحتوں کو کچھ نہیں سمجھتا، کوئی ذات میں بلند ہے تو اپنے پیچھے والے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اللہ پاک نے اس پر بھی واضح طور پر بیان کر دیا کہ تمہیں خاندان اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا گیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، قبیلے کے ذریعہ سے، خاندان کے ذریعہ سے۔ رہی بات تم میں اعلیٰ ہونے کی تو خاندان سبب نہیں ہے، اشرف ہونے کی بات خاندان سبب نہیں ہے، مال و دولت تمہارے لیے محترم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں تمہارے ایک دوسرے کے پہچان کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی محترم ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی مقرب ہے جو پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں پھر کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس ثروت ہو، سب کچھ ہو، لیکن تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، اور دوسرا ایک آدمی جو جھوپڑی میں رہتا ہو، فاقہ کشی کی زندگی گزارتا ہو، مگر اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور موجود ہو، اس کا وجود اللہ کے ذکر سے سرشار ہوتا ہو، اس کی زبان پر کلام الہی کی تلاوت کی لذت موجود ہو، وہ اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتا ہو، تو اس کے سامنے وہ مالدار غنی کچھ نہیں ہے۔ یہی جھوپڑی میں رہنے والا فاقہ کش اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوگا اور محترم ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے پیارے، یہی چیز۔ اور دوسری ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، وقت بہت کم ہے۔ تقویٰ ایک طاقت کا نام ہے، اور یہ ایسی طاقت ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور طاقت بنائی ہی نہیں گئی۔ بڑی طاقتوں کو زیر کر دینے والی طاقت کا نام تقویٰ ہے، بڑے دشمن کو پسپا کر دینے والی ذات کا نام تقویٰ ہے۔ اس کے قریب آ کر تو دیکھو، مثالوں کی دنیا میں جا کر ایک جھلک خالی دیکھیں۔ غریب نواز تشریف لائے ہندوستان میں، تلوار لے کر نہیں آئے، فوج لے کر نہیں آئے، لشکر لے کر نہیں آئے، جو پیرہن، جو جبہ شریف پہنے اس پر کئی پیوند لگے تھے، مگر وہ پیوند دار جبہ وہ تقویٰ کا لباس تھا، وہ تقویٰ کا لباس تھا، اور اس کی طاقت نے ہزاروں دلوں کو ان کے قدموں پر جھکا دیا۔ اور غریب نواز نے تقوی کی طاقت سے ہندوستان کو اسلام کی آگوش میں ڈال دیا۔ یہ طاقت ہے تقوی کی، ہم اسے سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم اسے سمجھنا تو سمجھ رہے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، جو دشمنوں کی وادی میں اترے، ان کے ساتھ لوگ دشمنی اور بغاوت کی آخری حدیں بھی پار کیے، لیکن آخر میں سب دوست، دشمن جو تھے وہ دوست بن گئے، سب دوستی میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ایسی طاقت ہے، یاد رکھیں، ہتھیار کی طاقت ڈر سے جھکاتی ہے، تلوار کی طاقت ڈر سے آدمی کو جھکاتی ہے، اور دوسری طاقتیں انسانوں کو خوف دلاتی ہیں، جھکاتی ہیں، لیکن تقویٰ دل کو جھکاتا ہے، عقیدت پیدا کرتا ہے۔ پرہیزگار کا جہاں جاتا ہے لوگ اس کے قدموں میں جھک جاتے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں تقویٰ کا لباس پہننے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں لوگوں کو سبق دینا ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ بگڑتے حالات
ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں، سب کچھ اچھا ہو جائے، اور پل پل آسمان سے ہمارے لیے مدد نازل ہو، تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا پروردگار کہتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ او کما قال، اے لوگو جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ کب؟ جب تم پرہیزگار بنو گے، جب تم متقی بنو گے۔ اور آج دیکھ رہے ہو حالات بگڑے، سمجھتے ہو کم بولوں زیادہ سمجھ لیں آپ، زمینیں ہاتھوں سے سرک رہی ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، عبادت گاہوں کو لے کر، بزرگوں کے آستانوں کو لے کر۔ ایسے میں ہر آدمی الجھا ہے کہ ہائے ہم کیا کریں، کس کے آگے روئیں، کس کے نام کی دہائی دیں۔ میں کہتا ہوں پیارے، میں اپنی جماعت کا بہت چھوٹا ہوں، اتنا چھوٹا ہوں کہ گنتی میں بھی نہیں آتا ہوں، مگر میں بڑی ذمہ داری سے اپنے مولا کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں، اگر آپ اپنے آپ کی زندگی کو بدل لو اور جس کی بارگاہ میں غریب نواز جھکتے تھے اسی رب کی بارگاہ میں جھکنے کی عادت پکڑ لو، تو یہ دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکے گی، تم سے دوستی کرے گی، دشمنی کبھی نہ کرے گی۔ تم خالی اپنے آپ کو چینج تو کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یاد رکھیں، جب کوئی کام بگڑتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی کام بنتا ہے تو اس پر بھی سبب ہوتا ہے۔ آج اگر سب معاملات بگاڑ کے ہیں تو اسباب ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ قومیں برباد ہوتی ہیں جو اپنی بربادی کے سبب پر نظر نہیں رکھتی، وہ قوم کبھی نہیں سدھرتی جو اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے کی فکر نہیں کرتی۔ یہ دن ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس پر فکر کرنی چاہیے، قرآن پاک سے پوچھنا چاہیے آخر کیوں اس طرح کے حالات آج پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں نے آیت پڑھی، بہت کچھ آپ اسی سے سیکھ لو۔ اللہ فرماتا اور یقیناً ہم نے زبور میں لکھ دیا، اور بھی مفہوم نکلے گا آسمانی کتابوں میں لکھ دیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، میرے نیک بندے ہوں گے، وہی پرہیزگار بندے، وہی متقی بندے۔ یہ رب کا کہنا ہے۔ اب اس کا اگر دوسرا مفہوم دیکھیں تو واضح ہے، جب تم صالح نہیں رہو گے تو زمین ہاتھ سے سرکے گی، جب تم صالح نہیں رہو گے تو معاملات بگڑیں گے، جب تم صالح نہیں رہو گے تو حالات خراب ہوں گے، جب تم صالح نہیں رہو گے تب پھر تم غیر محفوظ رہو گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جب وہ اس سے باہر ہوتا ہے تو غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں، اپنے آپ سے ہو چکے ہیں۔ اس لیے پیارے، ضرورت ہے کہ لوٹو بزرگوں کی راہ کی طرف، لوٹو اللہ کی اطاعت کی طرف، لوٹو بزرگوں کے نقوش قدم کی طرف۔ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ہر پل مشعل راہ ہے، ہمارے لیے رہنما۔ کیا آپ نے آقا کریم کی زندگی کا وہ لمحہ نہیں پڑھا جب آپ کو اتنا ستایا گیا کہ مکہ آپ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا؟
اس پر بھی دشمن پیچھا کر لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے عرض کیا آقا دشمن کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ جہاں جاتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو میرے دوستو تقوی اختیار کرو، اسی میں تمہاری دنیا بھی ہے، اسی میں تمہاری آخرت بھی ہے۔ آخر میں اپنے بزرگوں کی مثال دے کر ایک کچھ آیتوں کے ذریعے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں رات کی تنہائی میں اکیلے موجود ہیں، چراغ بھی بجھا رکھا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کوئی اندر ہے۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس نے پہلی ہی رکعت میں سورہ الحاق متکاثر حتیٰ شروع کیا، سورہ تکاثر، جس کا ترجمہ عرض کر دوں مفہوم کے ساتھ۔ اور طلب دنیا نے تمہیں کیا دیا، اب تو تم قبر کی ہولناکی دیکھو گے، ہاں ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے، اب تو تمہیں جہنم کے شعلے دیکھنے پڑیں گے، اب تو تمہیں اللہ کے عذاب کا یقین ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ہم ضرور ضرور تم سے اپنی ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ حضرت انس جب اس آیت پر پہنچتے ہیں بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہ ہی آیت پہلی رکعت میں دہرا رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے اللہ تیرا سوال ہوگا، ہم کہاں سے جواب دے پائیں گے؟ تیری نعمتیں تو بے حساب ہیں، ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ یہی پوری رات گزر رہی ہے اور رو رہے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کا بھی ساتھ پکڑو گے تم ہدایت پر رہو گے، جس کے بھی ساتھ رہو گے تم ہدایت تک رہو گے، یعنی جنتی بن جاؤ گے۔ وہ صحابہ جو جنتی ہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو وہ خود گنہگار ہے، خود بے ایمان ہے، خود گمراہ ہے، بلکہ صحابہ حق پر تھے ہیں اور حق ہی پر ان کو مانا جائے گا۔ یہی اہل اسلام ہے اور یہی سچائی ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، مگر دیکھیں وہ صحابی جن کا دن عبادت میں گزرے، وہ صحابی جن کی رات عبادت میں گزرے، رات کی تنہائی میں کس طریقے سے وہ رو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کام سے چلا گیا، واپس لوٹ کے آیا تب بھی حضرت انس کی وہی حالت بنی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ جب ان کو احساس ہوا کہ اب صبح ہو جائے گی، صبح صادق طلوع ہو جائے گی، تب آپ نے دوسری رکعت ایسی رقت آمیز انداز میں مکمل کیا۔ حضرات کہنا یہ ہے، اس طریقے سے جب ہم تنہائی میں اپنے رب کے حضور روئیں گے، ایسی پرہیزگاری کریں گے، تب انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ آپ بھی یہاں سے پیغام لے کر جاؤ۔ آج اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ کھڑا ہوتا ہے، دنیا میں لوگ اہل دنیا کے آگے ہم رونا جانتے ہیں، ان سے بلکنا جانتے ہیں۔ اے پیارے، آج یہاں سے سنی اجتماع سے پیغام لے کر جاؤ، کبھی ایسا بھی کرو، بچھا لو مصلی اپنے گھر میں یا مسجد میں
چلے جاؤ، مت سو اس رات، سجدہ کرو اپنے رب کو، رو، ہاتھ اٹھاؤ اس کی بارگاہ میں، گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ دیکھ لینا ایک دن میں، 2 دن میں، چند دنوں کی گریہ بازاری میں اللہ پاک تمہیں کامیابی دے گا، اور جب وہ کامیابی دے گا تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دے گا، ہر مشکل کو حل کر دے گا۔ اس لیے پیارے پرہیزگاری اختیار کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسی دولت کو ضائع کر کے ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، اسی دولت کو ضائع کر کے ہم نے اپنا وقار بھی کھویا، ہم نے اپنی امیری بھی کھوئی، اپنی رہنمائی بھی کھوئی، اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ اے پیارے، آج ہم لوگ ذلت اور رسوائی کے کیسے گہرے غار میں ہم پھنستے الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام مصائب سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی وفادار ہو جائیں، پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ کریم غفور الرحیم کہنے سے زیادہ مجھے خود ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔